ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار پچھلی آیت سے حق تعالی شانہ کے دلائل قدرت اور کمالات قدرت بیان ہو رہے ہیں۔ انوکھے انداز پر مخلوقات کو روزی پہنچانے کا کیسا کیسا ذریعہ حق تعالی شانہ نے پیدا فرمایا ہے، جس سے ان کی کمال خالقیت اور کمال رزاقیت کا پتہ چلتا ہے۔ پچھلی آیت میں اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان کا انوکھے انداز پر پیدا ہونا، زمین کا عجیب و غریب انداز سے پیدا کرنا اور پھر اس کو پھیلا دینا اور اس پر انسانی آبادی کو بسا دینا، اسی طرح آسمان سے پانی کا اتارنا، پھر پانی سے پھلوں کو نکالنا اور ان پھلوں کے ذریعے سے جو پیڑ پودوں سے حاصل ہونے والی چیز ہے انہی سے انسانی ضروریات کو پوری کر دینا، یہ حق تعالی شانہ کی کمال رزاقیت ہے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، حق تعالی شانہ ہی ہیں جنہوں نے کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا کہ وہ کشتیاں سمندر کی پیٹھ پر چلتی ہیں اور جہاں تم لے جانا چاہتے ہو لے کے چلے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم ایک جگہ کی پیداوار کو دوسری جگہ سے درآمد کر سکو۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر وہاں کے منافع سے منتفع ہو سکو۔ اسی طرح تعالی شانہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا ہے، نہروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے کہ پانی کی قوت کے سامنے تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہواؤں کی قوت کے سامنے تمہاری کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ایک بھنگا کے برابر بھی تم نہیں ہو، مگر حق تعالی شانہ نے پانی کو، ہوا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ تم جس طرح سے چاہو ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کو لے کر اپنے جہاز آسمانوں میں اڑا رہا ہے۔ سمندر، اتھاہ سمندر اور اتنا بڑا سمندر، اس کے اوپر اپنے جہاز لے کر کے جدھر چاہ رہا ہے ادھر چھلانگ لگا رہا ہے، جدھر چاہ رہا ہے ادھر اپنا جہاز لے کے جا رہا ہے۔ یہ اسی تسخیر کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ تھوڑا سا پانی بھی ڈوب جانے کے لیے کافی ہے۔ تو
اللہ تعالی نے کشتیوں کو بھی تمہارے تابع کر دیا، پانی کو بھی تمہارے تابع کر دیا۔ یہ ان کا کمال قدرت ہے، انہی کے حکم سے پانی آپ کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے چل رہا ہے، انہی کے حکم سے ہوا آپ کو لے کر فضائے آسمانی کے درمیان میں اڑ رہا ہے۔ جہاز اڑ رہا ہے، ہوا ہی تو لے کر کے چل رہی ہے اس کو۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا۔ اللہ کے علاوہ اور کون تھا ان چیزوں کو تابع کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کون تھا ان کو تابع کرنے والا؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے، اختیارات دیے ہیں، مگر جہاں چاہتے ہیں اس کی طبیعت کے خلاف پر اس کو آمادہ کر دیتے ہیں۔ تو ہواؤں کو اس کی طبیعت کے خلاف آپ کی حکم برداری پر آمادہ کر دیا ہے، پانی کو اس کی طبیعت کے خلاف اللہ تعالی شانہ نے انسانوں کے حکم کے تابع کر دیا ہے۔ انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہوائیں تمہارے تابع کر دی گئی، کشتیاں تمہارے تابع کر دی گئیں، پانی تمہارے تابع کر دیا گیا، اتنے نہیں ہے، اور آگے چلو دیکھو وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، حق تعالی شانہ نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا۔ وہ تابع تو نہیں ہے آپ کے، آپ اپنا کوئی حکم ان کے اوپر نہیں چلا سکتے، مگر آپ کے کام میں اللہ پاک نے ان کو بھی لگا دیا ہے۔ سورج بھی آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، چاند بھی آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ سورج اتنی دوری پر ہے کہ کوئی وہاں تک جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر سورج اور چاند کی روشنی میں بڑا فرق بھی ہے۔ سورج کی روشنی میں جلا دینے کی قوت ہے، سورج کی روشنی گرم ہے اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے۔ قرآن پاک میں سورج کو سراج کہا گیا ہے۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو۔ چراغ جلتا ہے اور کوئی چیز اگر اس کے قریب آ جائے تو اس کو جلا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی سورج کے سلسلے میں سورج کی صفت بیان کی گئی ہے تو وہاں پر سورج کو سراج کہا گیا ہے، اور سراج میں نے بتایا چراغ کو کہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے 7 طبق آسمان کا کس طرح سے پیدا کر دیا ہے؟ تفصیلات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں آسمان کی۔ 7 طبق آسمان اللہ پاک نے کس طرح سے پیدا کر دیا، اور ان کے اندر چاند کو روشن کر دیا اور سورج کو سراج بنا دیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورج کو چراغ بنا دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جل رہا ہے جس طرح سے آگ جلتی ہے۔ حق تعالی شانہ کی دلائل قدرت میں
ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ سورج جل رہا ہے، ساری خلقت کو، پورے عالم کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چراغ ہو، لالٹین ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو جلایا جاتا ہے اس کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جلنے والی چیز کو ایندھن چاہیے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سورج کو ایندھن کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ سورج کی روشنی جلا دینے والی ہے، گویا سورج جل رہا ہے اپنی جگہ پر، تو جو چیز جلتی ہے اس کو ایندھن چاہیے۔ یہ ایندھن اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ کیا انسان اس کو ایندھن پہنچا رہا ہے؟ انسان جب خود ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ادھر اس کے قریب جائے گا تو جل جائے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ آپ دیکھیے سورج جن راستوں سے چلتا ہے، بیچ والا جو راستہ ہے جہاں سورج سیدھے آسمان پر سے گزرتا ہے، اور لوگوں کی بنسبت وہاں کے لوگ سورج سے نسبتاً کچھ قریب ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ خط استوا پر جو آبادیاں ہیں وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ خطہ سورج سے نسبتاً زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کی تپش کی وجہ سے چیزیں کالی پڑ جاتی ہیں۔ وہاں ٹھنڈی کم پڑتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں مدراس، مہاراشٹر اور اسی کی سیدھ میں آگے جا کر کے افریقہ ہے، یہ خط استوا پر قائم ہے۔ سورج یہاں اوپر سے گزرتا ہے، تو دوسری آبادیوں کی نسبت یہ آبادیاں سورج سے کچھ قریب ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں۔ اور جتنا ہی ادھر شمال میں چلے جائیے، جنوب میں تو جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جنوب میں تو صرف پانی ہی پانی ہے، سمندر ہے۔ البتہ شمال میں یعنی اتر سائڈ میں، شمال میں جا سکتے ہیں۔ تو شمال کا علاقہ نسبتاً سورج سے ذرا کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہے۔ ادھر کے لوگ کالے نہیں ہوتے، یہ گورے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں۔ مائیت کا غلبہ ہوتا ہے ان کی کھال پر۔ چنانچہ کشمیر کو دیکھ لیجئے، لداخ کو دیکھ لیجئے، اس علاقے کے لوگ سفید ہوں گے، سورج سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنی دلائل قدرت کو بیان فرمایا، اپنا تعارف بیان فرمایا۔ کوئی جلنے والی چیز بغیر ایندھن کے نہیں جلتی، تو سورج کو بھی یقینی طور پر ایندھن کی ضرورت ہے۔ یہ ایندھن اس کو کون بہم پہنچا رہا ہے؟ کہاں سے اس کو ایندھن مل رہا ہے؟ تو ایک بات تو یہ قدرت کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالی نے اس کے ایندھن کا ایسا غیبی انتظام فرمایا ہے کہ جس کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ انسان باوجود اتنا بڑا عقل مند ہونے کے اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی سمجھ سے بالا تر۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سورج کو ایندھن کہاں سے مل رہا ہے،
یہ بھی حق تعالی شانہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ دوسری بات سورج کی رفتار ہے۔ سورج ہی سے رات اور دن پیدا ہو رہے ہیں، اور سورج کی رفتار سے زمین و آسمان کا بہت سارا نظام وابستہ ہے۔ سورج کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ چلتا رہے، یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، کبھی کسی جگہ پر ٹھمک کر کے رک نہیں سکتا، یہ چلنے پر معمور ہے۔ یہ ہمیشہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تب سے یہ چل ہی رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ کہیں آرام کے لیے رک نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اس کو معمور کر دیا ہے کہ یہ ہمیشہ چلتا رہے، اور چلنے کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے راستے مقرر فرمائے۔ انہی راستوں سے چلے گا، ان راستوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی دوسرا راستہ نہیں پکڑ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بھی مامور ہے اور مجبور ہے، خود مختار نہیں ہے۔ اگر خود مختار ہوتا تو ان لوگوں کا یہ کہنا صحیح ہو جاتا کہ سورج جو ہے یہی خالق اور مالک ہے، یہی زمین آسمان کا چلانے والا ہے، اور نظام شمسی کے ماتحت جتنا عالم یہ چل رہا ہے وہ سارا اس سب کا حاکم سورج ہے۔ بہت بڑا طبقہ دنیا میں ایسا ہے جو سورج کو مختار مانتا ہے، مگر اس کے خود مختار نہ ہونے کی یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ سورج پابند ہے ان راستوں کا جو راستہ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ان راستوں کو چھوڑ کر خود سے وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں پکڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورج روزانہ ایک نئی منزل میں ہوتا ہے، اس کا ایک راستہ مقرر ہے، روزانہ وہ اپنے ایک راستے پر چلتا ہے، اور سورج اپنی منزلیں 360 دن میں پوری کرتا ہے۔ چاند کی بھی منزلیں مقرر ہیں، چاند بھی پابند ہے اللہ کے حکم کا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستے مقرر کر دیے ہیں، اسی راستے سے چلنا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ چاند اپنی منزلیں 28 دن میں پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد 2 دن کہاں چلا جاتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، نہ اس کا دن میں پتا چل سکتا ہے نہ رات میں پتا چل سکتا ہے کہ کہاں ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے 2 دن۔ اس کے بعد 30 تاریخ کو افق پر ڈوبتا ادھر ہے پورب سائڈ میں، اور 2 دن کے بعد وہ پچھم سائڈ میں نظر آتا ہے۔ تو چاند کے بھی راستے مقرر ہیں، سورج کے بھی راستے مقرر ہیں، اور یہ دونوں پابند ہیں اپنے مقررہ راستے کے، اس راستے کو چھوڑ کر کے اپنے من سے اپنی مرضی سے یہ کوئی دوسرا راستہ نہیں پکڑ سکتے۔ بس جو پابند ہو گیا کسی چیز کا، یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی حاکم دوسرا ہے، وہ خود حاکم نہیں ہے۔ حاکم جو ہوتا، حاکم اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے،
پتا چلا کہ حاکم اور خود مختار وہ نہیں ہے. جب پابند ہو گیا وہ اپنے راستوں کا اور اپنی منزلوں کا، اور اپنی منزل کو چھوڑ کر وہ ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، پتا چلا کہ اس کے اوپر کوئی اور حاکم ہے جس نے اس کو پابند بنا رکھا ہے، اور اس پابندی کو چھوڑ کر کے وہ ہٹ نہیں سکتا. تو محکوم ہونے کا پتہ چلا کہ سورج باوجود اپنے ان تمام اوصاف کے، کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو تمام تغیرات ہو رہے ہیں وہ سب سورج کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اس لیے سورج ہی حاکم ہے. یہ عقیدہ غلط معلوم ہو گیا، یہ عقیدہ صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ سورج بھی محکوم ہے، غلام ہے کسی ذات کا، اور وہ ذات حق سبحانہ و تعالی کی ہے. قرآن پاک کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مستقر پر چلتا رہتا ہے، اپنے مدار پر گھومتا رہتا ہے، اور یہ مقرر کیا ہوا راستہ ہے عزیز علیم کا. علم والا غالب القدرت جو ہے اس نے اس کو پابند بنا رکھا ہے، اس کا مقرر کیا ہوا یہ راستہ ہے. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند اس کے لیے بھی منزلیں ہم نے مقرر کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ 27ویں تاریخ کو لوٹ کر کے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کھجور کی ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کھجور کی ٹیڑھی لکڑی کی طرح سے وہ پورب سائڈ میں نظر آتا ہے. جس کو دیکھنا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، نکلتا ہے تو لکیر جیسا ہوتا ہے، ٹیڑھی لکڑی جیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ کو اس کا سائز مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور گھٹتے 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 27ویں شب میں وہ کالعرجون القدیم ہو جاتا ہے، کھجور کی پرانی ٹیڑھی لکڑی جیسا ہو جاتا ہے، ایسا گول، اور 2 دن پھر اس کے بعد غائب رہتا ہے. سوال یہ ہے یہ تغیر جو چاند کے اوپر ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے نا کوئی کرنے والا؟ یہ تغیر اس کے مدار سے ہوتی، اس کی منزلوں سے ہوتی. جو منزلیں اس کی مقرر ہیں، پہلی تاریخ کو اس منزل میں ہوگا تو اس کی شکل دوسری ہوگی، دوسری تاریخ کو دوسری منزل میں پہنچے گا تو اس کی شکل دوسری ہو جائے گی، تیسری تاریخ کو تیسری منزل میں پہنچے گا اس کی شکل بدل جائے گی. اسی طرح سے شکل بدلتی رہے گی، ہر تاریخ پر اس کی شکل بدلتی رہے گی، اس لیے کہ اس کی منزل بدل رہی ہے. منزل کے بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بدل رہی ہے. 27 دن تغیر رہے گا، 28 اور 29 کو وہ غائب رہے گا، اور 30ویں تاریخ کو کبھی، اور کبھی 29 شبیں پوری ہونے کے بعد ادھر پچھم سائڈ میں نظر آئے گا. ڈوبا تھا پورب سائڈ میں، 2 دن کے بعد نظر آئے گا پچھم سائڈ میں. حق تعالی شانہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم. ہاں اس کے بعد حق تعالی نے ارشاد فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے. سیارات اسی فضائے آسمانی میں سب تیر رہے ہیں،
کل فی فلک یسبحون، اللہ تعالیٰ نے جتنے سیارات پیدا کیے ہیں آسمان کے نیچے، یہ سب اسی فضا میں سب تیر رہے ہیں، اور سب کے راستے مقرر ہیں، مگر ایک سیارہ دوسرے سیارہ سے کبھی ٹکراتا نہیں۔ ایک دو باتوں کا اندازہ ہوا، ایک تو یہ کہ یہ فضا کتنی بڑی ہے، اس کا ہی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ہے کتنی بڑی فضا۔ سمجھتے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ کا کھلا ہوا یہ حصہ، اسی کو فضائے آسمانی کہا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ چلنے کے سب کے راستے مقرر ہیں اور سب اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں، کسی کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مدبر ہے جس کی حکومت ان کے اوپر بھی ہے، اس نے جس رستے پر چلنے کے لیے ان کو مامور کر دیا ہے اس رستے سے یہ ہٹ نہیں سکتے۔ ان کے تابع ہونے کا پتہ چلا، اور ان کا متبوع اور ان کا خالق اور ان کا مالک ہونے کا بھی پتہ چلا کہ کوئی ذات ایسی ہے جس کی حکومت ان کے اوپر بھی ہے، یہ خود مختار نہیں۔ انہی سیارات کے چلنے پھرنے سے یہ رات و دن کا تغیر بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے بتایا آپ کو کہ چاند جو ہے یہ 28 دن میں اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے، اور سورج جو ہے وہ 360 دن میں اپنی منزلیں پوری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی سورج کی رفتار سے دنوں کا تعین ہوتا ہے، دن اور رات کا تعین ہوتا ہے۔ دن میں سورج ہے، دن کہا جاتا ہے۔ رات کو سورج کی روشنی ہٹ جائے گی، سورج اس مدار سے ہٹ جائے گا، دوسرے مدار پر میں چلا جائے گا، یہاں رات ہو جائے گی۔ اب رات اور دن دونوں ملا کر کے 24 گھنٹے بنتے، تو اس سے دنوں کا تعین ہو جاتا ہے، رات اور دن کا بھی تعین ہو جاتا ہے اور تاریخ کا بھی تعین ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالی نے اس سورج اور چاند کو کیلنڈر بھی بنایا ہے، سمجھے، کیلنڈر بنایا ہے۔ اس کی ہے تو بڑی تفصیل، اس کا تعلق علم نجوم سے ہے۔ علم نجوم والوں کے یہاں 12 منزلیں سورج کی مقرر ہیں، سورج ہی کی نہیں بلکہ انہوں نے پہلے تو یہ طے کیا ہے کہ سیارات جن کا اثر براہ راست زمین پر پڑتا ہے وہ 7 سیارات ہیں، شمس، قمر، زحل، مشتری، زہرہ، عطارد، مریخ۔ سمجھے، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، زحل، مشتری، مریخ، یہ 7 سیارات ہیں، اور 7 سیارات کے لیے اللہ تعالی نے آسمان میں برج بنائے، اور برجوں کی تعداد ہے 12۔ ان 12 برجوں کے نام ہیں حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ یہ 12 برج ہیں۔ یہ 7 سیارات جب ان برجوں میں ہوتے ہیں تو اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے عالم پر، اور انہی 7 برجوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے 12 مہینے متعین ہوتے ہیں۔
سمجھے؟ 12 مہینے متعین ہوتے ہیں۔ اہل نجوم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 12 برج بنائے ہیں اور انہی سیارات کے اترنے کی وہ جگہیں ہیں، اور جب یہ وہاں اترتے ہیں تو اس کے خاص خاص اثرات زمین پر پڑتے ہیں۔ یہ اہل نجوم کا کہنا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی بروج کا نام آیا ہے، بروج کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ سمجھے؟ اسی طرح سے اور دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کے معنی محل کے آتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو رکھا۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اس آیت میں بھی دیکھیے اللہ تعالی نے سورج کو سراج کہا ہے، چراغ کہا ہے، اور قمر کو روشن کہا ہے، اس کی روشنی۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ تو نہایت گرم ہے، جلا دینے والی ہے، مگر ذاتی روشنی اسی کی ہے۔ باقی اور جتنے سیارات روشن ہیں وہ سورج کی روشنی سے روشن ہے، گویا ان کے اندر اللہ نے چمک پیدا کی ہے، اور یہ چمک آتی ہے سورج سے۔ تو روشنی کا اصل منبع اس عالم میں وہ سورج ہے۔ باقی جتنے سیارات ہیں وہ سب روشنی کو وہی سے کشید کرتے ہیں، منبع فیض سورج ہے۔ اور یہی بات حق تعالی شانہ نے قرآن کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہی علم نجوم بھی بتا رہا۔ علم نجوم یہ کوئی غلط علم نہیں ہے۔ علم نجوم کے پہلے موجد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ساعات کا علم عطا فرمایا تھا۔ پہلے انسان وہی ہے جنہوں نے سورج کی رفتار، سورج کی منزلیں سمجھ کر کے اسی حساب سے گھنٹے اور دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 اور 29 دن، ان سب کی تعیین حضرت شیس علیہ السلام نے کی۔ تو سب سے بڑے ماہر علم نجوم تو حضرت شیس علیہ السلام، اور انہی کا یہ دیا ہوا علم ہے جو باقی آج جو عالم فلکیات اور عالم موسمیات کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب انہی علوم سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، آج اس موجودہ دور میں چور بازاری ہے، لوگ دوسروں کا علم لے لے کر کے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہم ہیں اس کے ایجاد کرنے والے، ہم ہیں اس کے موجد۔ یہ موجد کسی چیز کے نہیں ہیں۔ سارے علوم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں بھیجے گئے تھے، علوم سب انبیاء علیہ السلام کے ہیں، سمجھے؟ ہاں، زمانے کے اعتبار سے زبانیں بدلتی رہی، کوئی علم کسی زبان میں تھا، کوئی علم کسی زبان میں تھا، اور پچھلے زمانے میں تو علوم کی اشاعت کتاب کے ذریعے سے نہیں ہوتی تھی بلکہ یاد کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ ایک علم والا دوسرے علم والے کے سامنے اپنا علم بیان کرتا تھا اور وہ اس علم کو یاد کر لیتا تھا، محفوظ کر لیتا تھا اپنے پاس، اس طرح سے علم منتقل ہوتا تھا۔ اب جب پڑھنے لکھنے کا خوب رواج ہو گیا تو انہوں نے اپنی زبان کو رائج کیا اور کتابوں کو اور ان علوم کو اپنی اپنی زبانوں میں ٹرانسفر کر لیا، اور اس کے بعد بن بیٹھے کہ ہم ہیں اس علم کے موجد۔
ہم ہیں اس علم کے راجا، یہ علم ہمارا لایا ہوا ہے، ایک کو علم ان کا کسی کا لایا ہوا نہیں ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جتنے علوم ہیں بنیادی وہ سب کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے کے چلے جاتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہوائی جہاز کا پہلا موجد کون، پانی کے جہاز کا پہلا موجد کون، مصنوعات کا موجد کون، ایسے میں آج بتا رہا ہوں کہ یہ علم نجوم کے موجد اول حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ قابیل نے جب حملہ کیا تھا حضرت حابیل پر اور قتل کر دیا تھا تو ان کے 50 سال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کے وارث ہوئے ہیں۔ ان کے علوم کے اور ان کے فنون کے وارث حضرت شیس علیہ السلام ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ہی یہ دن، تاریخ اور گھنٹے، یہ سب، اور سال، پھر سال کے 12 مہینے، یہ سب حضرت شیس علیہ السلام کے مرتب کیا ہوا نظام۔ اور چونکہ حضرت شیس علیہ السلام کا مسکن ہندوستان تھا، اسی لیے ساعتوں کا رواج یہاں آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ اور کسی ملک میں چلے جائیے، ساعتوں کا ذکر اور چرچا کہیں نہیں ملے گا، مگر ہندوستان کے اندر منادر میں ہر جگہ ساعتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آج برہمن پوجا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو ساعت بتاتا ہے، کون سی ساعت اچھی ہے اور کون سی ساعت خراب ہے۔ یہاں ہندوستان میں اس کا بڑا چرچا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد یہی ہندوستان میں پھیلی ہے، اس کا اثر باقی ہے۔ ساعت کون سی اچھی ہے کون سی خراب ہے، جو یہ پوچھا جاتا ہے ان کے ہاں شادیوں کے موقع پر اور رشتوں کے موقع پر یا کوئی کام کرنے کے موقع پر جب پوچھا جاتا ہے وہ ساعت یہیں چلی گئی ہے۔ تو بعض ساعتیں ان کے علم نجوم والوں کے یہاں سعد ہیں اور بعض نحس ہیں، تو اس کا امتیاز کرنے کے لیے یہ جو ان کے بدوان لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ بہرحال میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کوئی نیا علم نہیں ہے، یہ قدیم علم ہے، حضرت شیس علیہ السلام کا ایجاد کردہ ہے۔ ایجاد کردہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا، اس لیے اس علم کو حضرت نے مدور کر دیا۔ تو اس علم نجوم کی بنیاد جو ہے یہ انہی چیزوں پر ہے۔ یہ 7 سیارات یعنی 7 سیارے، اور یہ بروج 12 برج ہیں۔ اب سب کا حاصل یہ ہے کہ سورج اور چاند کے چلنے کے لیے منزلیں مقرر ہیں، سمجھے؟ انہی کو بروج وغیرہ بھی کہا گیا ہے۔ تو منزلیں مقرر ہونا قرآن خود کہہ رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے سورج اور چاند کے چلنے کے لیے راستہ مقرر کیا ہوا ہے، اور ان کی مجال نہیں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلے جائیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حق تعالی شانہ کے غلام یہ بھی ہیں، جیسے سارے انسان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ایسے یہ بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محکوم ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے چلنا ان کے لیے مقرر کر دیا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آپ نہیں، آپ پتہ لگا لیجئے کہ آپ کے بابا دادا پردادا حضرت آدم علیہ السلام تک سورج جو ہے ہمارے یہاں اسی طرف سے آتا جاتا ہے، اس جانب سے، جانب جنوب سے چلتا ہے، یہاں سیدھا آسمان سے نہیں جاتا، جانب جنوب سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے نہیں گیا جانب شمال سے۔
اگر خود مختار ہوتا تو کبھی جنوب سے جاتا، کبھی شمال سے چلا جاتا، کبھی اتر سے جاتا تو کبھی دکن سے جاتا. اگر خود مختار ہوتا کبھی ایسے ایسے جاتا اور کبھی ایسے ایسے چلا جاتا، پورب وہ اتر دکن. مگر نہیں، پورب سے پچھم کی طرف جنوب کی طرف مائل ہو کر کے نکلتا ہے. پتا چلا کہ پابند ہے. وہ پابند کرنے والا کون ہے؟ اس پر غور کرو، اس پر غور کرو. اس پر غور کرو گے اللہ کی پہچان مل جائے گی. ان آیتوں میں حق تعالی شانہ کی پہچان ہی ذکر فرمائی گئی. تو سورج کی اور چاند کی رفتار کو دیکھو، ان کے چلنے کے راستوں کو دیکھو، اور ان کی محکومیت اور پابندی کو دیکھو. غور کرو گے اللہ کی پہچان مل جائے گی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور یہ رفتار ان کی عادت میں داخل کر دی گئی ہے. لگاتار، دائبین جو ہے دائبن کا تثنیہ ہے، جس کے دو معنی آتے ہیں. لگاتار چلتے رہنا، کبھی کھڑا نہ ہونا. اللہ نے اس کا حکم دے دیا ہے، سمجھے. اور ایک معنی عادت کے بھی آتے ہیں، یعنی ان کی عادت میں داخل ہے چلنا. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، بعض چیزوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ چلتی ہی رہیں گی. جس دن وہ رک جائیں گی اسی دن ختم ہو جائیں گی. اللہ نے انسان کے اندر قلب بنایا ہے، دل جس کو بولتے ہیں. دل جس دن سے اللہ نے بنایا ہے اسی دن سے چل رہا ہے. درمیان میں اگر کھڑا ہو جائے گا تو جس دن وہ کھڑا ہو جائے گا اسی دن آخری دن ہوگا. چاہے جب کھڑا ہو جائے، جب اللہ کا حکم ہوگا تب کھڑا ہو جائے گا، لیکن جب کھڑا ہو جائے گا تو کوئی چلا نہیں پائے گا. لاکھوں کروڑوں چلے گئے، ان کا دل رک گیا، چلے گئے. جس دن دل رک جائے گا پھر کوئی چلا نہیں پائے گا اس کو. اسی طرح اس عالم دنیا کے لیے اللہ پاک نے، یا اس نظام عالم کے لیے اللہ پاک نے سورج اور چاند کو دل کے جیسا بنایا ہے. یہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں رات و دن. جیسے قلب جو ہے، آدمی سوتا رہتا ہے تب بھی چلتا رہتا ہے. اعضاء رئیسہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں. آدمی سوتا رہتا ہے، یہ چلتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی یہ سورج چاند وغیرہ جو سیارات ہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا اس لیے کہ ہمیشہ چلتے رہیں. اگر یہ کھڑے ہو جائیں گے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. پھر اس نظام عالم کو کوئی چلا نہیں پائے گا. اس لیے اللہ نے ان کو مامور کر دیا ہے چلنے پر، یہ ہمیشہ چلتے ہی رہے. تو فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو بھی اللہ تعالی نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. سورج چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے. رات اور دن کے آنے جانے کو بھی اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے. جیسے آدمی چادر اوڑھ کر کے لیٹ جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، ایسے ہی یہ کالی چادر ہم بچھا دیتے ہیں اور سب کو اس کے اندر ڈھانک دیتے ہیں تاکہ ان کو سکون مل جائے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ رات میں ہر آدمی کو نیند آنے لگتی ہے، چاہے جیسا ہو، چاہے جتنا سخت مزاج ہو، چاہے جتنا جاگنے والا ہو. لیکن رات جب بھیگے گی تو نیند اپنے آپ آ جائے گی، اس لیے کہ دل کو سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو تسکین کے لیے بنایا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی روزگار اور ذرائع معاش کو تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے، اس کو روشن کیا ہے.
اور روشنی میں ہی آدمی کا کام چلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن کیا تاکہ تم اپنے کام کر سکو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ دلائل قدرت میں سے ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی پہچان بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔